أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 30 اور اسی کے ترجمے کو تفصیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جو اس میں چھپے ہوئے راز تھے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رب تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا، یہ بتایا، فرشتوں کو بلایا، ملائکہ کو حاضر کیا، تو وہاں پہ یہ بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے یا جا کر وہ قتل و غارت کریں گے؟ جب زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی تھی تو اس وقت آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو آباد کیا، اور زمین پر جنات کو اور تمام شیطانی قوتوں کو آباد کیا. اب شیاطین یا جنات جتنے بھی تھے اس میں انہوں نے یہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور طرح طرح کے فسادات پھیلائے، اور انہی کاموں میں وہ مصروف رہے. تو جب رب تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنا خلیفہ بنانے کا، تو اس وقت انہوں نے ترجمہ کنز الایمان کے مطابق کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر یہاں سے ان کو بھگایا اور ان کو ان کے جزیروں پر اور پہاڑوں پر ان کو بھگا دیا. جبکہ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے اور انہوں نے اس میں فساد کیا، خون بہایا، قتل و غارت کی. پھر ابلیس کو بھیجا گیا اور اس نے ان کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں پر بھگا دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا گیا. تو یہ اس وقت سے یہ اسی طرح سے یہ یہاں پہ یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اور فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ پاک کی وہ نوری مخلوق ہیں جو کھانے پینے کی حاجات سے اور کسی قسم کی ضروریات ان کی نہیں ہوتی ہیں. وہ نوری مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں، مرد و عورت کے فرق سے وہ پاک ہیں. انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی صرف حکم ہی بجا لانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی. وہ نہ حکم عدولی کرتے ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے. جو جس ڈیوٹی پر اسے اللہ نے لگا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اسی ڈیوٹی پر فرشتہ یا ملائکہ وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. وہ ادھر ادھر کی بات کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ان میں یہ اتنی بڑی وہ کہہ لیں کہ جرت ہے یا اعتراض کی. تو جب یہ بات ہوئی تھی کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی، اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی حسد تھا،
لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کرتے ہیں کہ فرشتوں کی شان میں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، یعنی جس بات کی دریافت کرنے کی اجازت ہی نہ ہو تو وہ اس میں لب بھی نہیں ہلاتے، وہ ذرا سے اپنے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت میں حسد سے وہ پاک ہیں، وہ اس سے بالاتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، یعنی وہ یہ پوچھیں، وہ غور و فکر کریں، وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو وہ جو بھی مخلوق بننے لگی ہے، تخلیق ہونے لگی ہے یا جو بھی آنے لگا ہے، اور اللہ پاک نے اتنا بڑا اسے رتبہ عطا کر دیا، اسے خلیفہ کہہ دیا، اور وہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہو گیا، ابھی تو وہ آیا ہی نہیں، تخلیق ہی نہیں ہوا۔ تو یہ شان بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ان کو ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ذکر کیا گیا ہے یا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ اتنی بڑی شان عطا فرمائی اور اپنے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ صدقے میں یہ سارے دنیا میں آئے، جتنے بھی آئے، طفیلی آئے، عمومی آئے، تو یہ سب انہی کا صدقہ ہے۔ اور جو قرآن کریم ہے یہ اللہ پاک کا ایسے کوڈ ورڈ ہیں کہ جن پر انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں، پہچان سکیں کہ رب تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے، اور کیا ہمیں اس کا معنی، ظاہری معنی کچھ اور ہے اور باطنی معنی کچھ اور ہیں۔ اور وہ باطنی معنی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے در پر حاضری دینی پڑتی ہے۔ یہ اللہ والے ہی ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ کوڈ کھولے جاتے ہیں اور راز کھلتے ہیں، اور وہی اللہ والے ہی اس امت کے بھلائی کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے رب تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے وہ یہ کوڈ کھولتے ہیں اور یہ رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہمارے لیے یہ سفر سہل فرمائے، اور جو اصل اس کا مقصد ہے کلام الہی کا، جو کوڈ ہے وہ بطفیل ان کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو وارث ہیں، اولیاء کرام ہیں اس امت کے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی سینوں کو منور فرمائے اور ہمارے بھی سینوں کو روشن کرے۔ اس سیرت پاک کے صدقے میں، سیرت قرآن پاک کے صدقے میں، نور قرآن پاک کے صدقے میں ہم سب کے بھی سینوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔